نمبر 5، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جیسا اور جتنا علم عطا فرمایا ہے ویسا علم جانوروں، پاگلوں اور بچوں کو بھی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کتاب حفظ الایمان، صفحہ نمبر 7۔ یہ آپ نے جو حوالہ دیا ہے یہ کتاب ہے حفظ الایمان، اور یہ لکھی ہوئی ہے اشرف علی صاحب تھانوی کی۔ حفظ الایمان نام دیکھ لیجئے، اشرف علی صاحب تھانوی۔ یہ شیخ جان محمد علا بخش تاجران کتب علوم مشرقی کشمیری بازار لاہور، جون 1934 عیسوی، مطبوعہ کریمی پرنٹنگ پریس لاہور سے چھپی ہوئی میرے پاس موجود ہے۔ اس کے نئے ایڈیشن بھی میرے پاس موجود ہیں جو دیوبند سے منگوائے گئے ہیں۔ یہ حفظ الایمان کتاب کا نام ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 7 پر یہ عبارت، پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب۔ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی ہی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید و عمر، بلکہ ہر صبی و مجنون، بلکہ جمی حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے، کیونکہ ہر شخص کو کسی نہ کسی ایسی بات کا علم ہوتا ہے جو دوسرے شخص سے مخفی ہے، تو چاہیے کہ سب کو عالم الغیب کہا جائے۔ یہ عبارت ہے تھانوی صاحب کی، جس میں انہوں نے پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کچھ کہا ہے میں اس کی تفصیل پیش کرتا ہوں۔ میری کتاب دیجیے گا یہاں سے، حقائق۔ میں نے اسی کتاب کو اپنی ایک اور کتاب جو حقائق کے نام سے چھپی ہے دیکھ لیجئے، اس میں بھی یہ حوالہ دیا ہے۔ کتاب حفظ الایمان، ناشر سارا کچھ وہی پتہ لکھا ہے، یعنی ہم جو بھی لکھتے ہیں پوری طرح تسلی سے جو کتاب موجود ہے ہمارے پاس، اب اس میں نے پوری تفصیل دی ہے۔ اصل میں یہ ایک سوال کسی نے کیا تھا تھانوی صاحب سے، کہ انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ زید یہ کہتا ہے، یہ سوال اس صفحے پہ موجود ہے، جو دیکھنا چاہے دیکھ لے، کہ سوال اس کا یہ ہے کہ زید یعنی اینی بڈی، کوئی بھی شخص یہ کہتا ہے علم غیب کی 2 قسمیں ہیں، بالذات اس معنی کر عالم الغیب خدا تعالی کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا، اور بواسطہ اس معنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم غیب تھے۔ زید کا یہ استدلال اور عقیدہ و عمل کیسا ہے؟ یعنی 2 باتیں پوچھی ہیں، کہ ایک تو بالذات، کہ یعنی خود سے علم کا جاننا، غیب کے علم کا۔ غیب کی تعریف کیا ہے؟ ما غاب عن الحواس، وہ باتیں جو حواس سے پوشیدہ ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ اس کو اللہ کے سوا بالذات کوئی نہیں جانتا، خود سے، اور بواسطہ اس معنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے، یعنی یہ کہ اللہ تعالی نے عطا کیا تھا ان کو۔ تو یہ عقیدہ اور استدلال یعنی یہ دلیل کیسی ہے؟ تو تھانوی صاحب اس کے بارے میں پہلے تو صاف طور پر لکھتے ہیں کہ جی عالم الغیب کے لفظ کا اطلاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ انہوں نے لکھا ہے، علم غیب کا اطلاق موہم شرک ہونے کی وجہ سے ممنوع و ناجائز، کہ اس لفظ کا اطلاق کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کے لیے کسی لفظ کا بولنا، اسے اطلاق کہتے ہیں، اور کسی چیز کے لیے کسی بات کا ثابت ہونا، اسے حکم کہتے ہیں۔ حکم اور اطلاق کبھی دونوں جمع ہوتے ہیں، اور کبھی حکم صحیح ثابت ہوتا ہے مگر اطلاق درست نہیں ہوتا۔ یہ دوسری بات ہے۔ تو ایک چیز ہے کسی کے بارے میں کسی چیز کا حکم کیا جانا، اور کسی چیز کا کسی کے لیے بولنا۔ تو وہ پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عالم الغیب کے الفاظ کا اطلاق
یعنی بولنا یہ جائز نہیں، اور بالواسطہ کل علم غیب کی گنجائش نہیں، کیونکہ وہ عقلاً محال ہے کہ پورے کا پورا علم غیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، یہ تو بالکل عقل سے ثابت نہیں۔ اگر بواسطہ علم غیب یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے وہ اگر بعض ہے، تھوڑا سا ہے، تو اس کے بارے میں تھانوی صاحب لکھتے ہیں پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا، یعنی یہ حکم کیا جانا اس کا مطلب یہ کہ ثابت کرنا، تو وہ یہ نہیں کہتا کہ میں تسلیم کرتا ہوں، وہ بلکہ کیا کہتے ہیں کہ حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو، یعنی کسی کہنے والے کے مطابق اگر صحیح ہے تب، ورنہ میں نہیں مانتا، یعنی تھانوی صاحب کہتے ہیں میں نہیں مانتا، صحیح ہو تو دریافت طلب امر کیا ہے؟ پہلے تو انہوں نے اطلاق کا انکار کیا، پھر حکم کیے جانے کو بھی خود تسلیم نہیں کیا، بلکہ کہا اگر صحیح ہے تو پوچھنے والی بات کیا ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب، تھوڑا سا غیب ہے، تھوڑا سا غیب کا علم، یا پورے کا پورا علم؟ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے، اگر کچھ علوم غیبیہ یعنی سب نہیں تھوڑے سے، تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی کیا خصوصیت ہے؟ ایسا یعنی جیسا علم حضور کو عطا ہوا، جیسا علم حضور کو ملا، ایسا ایسا، یہاں یہ لفظ ایسا جو ہے یہ تشبیہ کے لیے ہے، یعنی ویسا علم جیسا بتایا جا رہا ہے، ایسا علم غیب تو زید و عمر جیسی ایرا غیرہ، زید و عمر کے معنی ایرا غیرہ، ایکس وائی زیڈ، ٹام ڈک ہیری جس طرح انگریزی میں کہتے ہیں، بلکہ ہر سبی و مجنون، سبی بچے کو کہتے ہیں، مجنون پاگل یا دیوانے کو کہتے ہیں، بلکہ جمی حیوانات و بہائم، تمام جانوروں درندوں کے لیے بھی حاصل ہے۔ تو کیا مطلب کہ جیسا یا جتنا علم نبی پاک کو ہے ایسا ہی علم جانوروں کو بھی ہے، پاگلوں کو بھی ہے، بچوں کو بھی ہے، تو اس نے نبی پاک کے علم غیب کو جانوروں سے تشبیہ دے کر وہ بدترین گستاخی کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گستاخی ایسی شدید ہے جس پر تھانوی نے آج تک توبہ نہیں کی۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس نے عبارت بدل دی، جیسا کہ آگے دوسری کتابوں میں دکھایا گیا کہ اس نے کہا کہ غیر انبیاء کو بھی، یعنی جانوروں کے پاگلوں کے لفظ نکال کے اس کی جگہ غیر انبیاء کے نبیوں کے علاوہ، لیکن اس عبارت سے اس کی توبہ ثابت نہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اس نے توبہ کی ہے تو وہ توبہ دکھا دے، اور جتنے لوگ آج تک اس پر لڑ رہے ہیں وہ بھی توبہ کریں۔ تو یہ اس نے حضور، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ایسا سے مراد اتنا ہے، کچھ یہ کہتے ہیں ایسا سے مراد تشبیہ ہے، اتنا مراد لیں یا تشبیہ مراد لیں، دونوں طرح گستاخی ہے، اور تھانوی نے نہ اس عبارت سے رجوع کیا نہ اس سے توبہ کی، اس کی توبہ ثابت نہیں، اور یہ شدید گستاخی ہے کہ نبی پاک کے علم کو جانوروں جیسا علم کہنا یہ کتنی بری بات ہے۔ اللہ تعالی معاف کرے، یہ اصل عبارت اس کی میں نے دکھا دی۔